حاصل اصول یہ ہوا ہے کہ حکومت اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہو لے. اگر بے شرم لوگ ہیں انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ پورے پارلیمان کا تماشا بنانے کے بعد اور جو غیر آئینی ترمیم یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ کروا نہیں سکے, ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی. نہیں دیکھو میں نے آج موقع نہیں مل سکا اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے یوزلی ہمارے طرف سے بات کی بیسیکلی اسد کیسر صاحب نے کچھ لیگل باتیں میں نے کرنی تھی بٹ اتنا ٹائم نہیں تھا اور باقی لوگوں نے بولنا تھا, ادروائز میں نے اس کو پراپرلی رسپونڈ کرنا تھا. ایکچولی ان کا جو آئیڈیا ہے وہ تجرباتی اور مس کنسیوڈ ہے. کنسیپٹ یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیولپڈ کیا بیک ان دی چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں وہ سائن ہوا تھا, آج ہے 2024, اس میں 18 سال بیت گئے. بیسیکلی اس وقت ایک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ چل رہی تھی, ایک اور حکومت تھی, ایک اور اسٹرکچر بنا ہوا تھا, اور جوڈیشری تھی اور صوبوں کے اختیارات تھے. اس کے بعد بہت سارا کچھ ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے آئیڈیا اپلوڈ کیا تھا. پھر اگر آپ نے آئیڈیا اپلوڈ کیا اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 19 امینڈمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی, اگر 19 امینڈمنٹ آپ کے اوپر 2010 میں مسلط کی گئی تو پھر 2012 میں بھی آپ نے امینڈمنٹ کر لی, پھر کیوں نہیں کیا؟ اور افتخار چودھری جس وقت ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد 5 آپ لوگوں نے اور آئینی ترامیم کر لی, پھر اس وقت بھی نہیں کیوں نہ آپ نے ریورس کر لیا؟ تو کچھ چیزیں تو ایسی تھی وہ چلتی رہی ہیں. دیکھو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو یہ جورسڈکشن دے رہے ہیں وہ یہ جورسڈکشن ان کو دے رہے ہیں کہ آپ صرف آرٹیکل 184 اور 186 کے کیسز رکھیں گے. میں نے آج جو ڈیٹیل منگوایا ہے کہ 4 پیرے میں نے انہوں نے لکھا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, جو آئیڈیا غلط چلا گیا. پیرا 23 میں یہ لکھا ہوا کہ فلور کراسنگ نہیں کریں گے, ٹرن کورٹس نہیں لیں گے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, کل انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 6, 7, 8 بندے ان کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے رکھے. میں ان کا مطالبہ کہ ان کی ساری فیملیز ہائی کورٹ میں آج جا چکی ہے, ان کو وہ لوگ ریٹرن کرنے چاہیے. حکومت کے پاس اگر آن دیئر اون 2/3 میجارٹی موجود ہے تو ضرور جیسے چاہے کرے, لیکن ان کا جو ایون آئیڈیا انہوں نے وہ کر دیا اپلوڈ کیا ہے, ایون وہ بھی مسکنسیپٹ. سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے ترامیم, لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں. دیکھو وہ کسی کوئی کرتا ہے تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, بڑے وہ پولیٹیشین ہے, بڑی زیرک سیاست دان ہے, وہ بھی عوام کے اس کو دیکھتے ہیں. اور انہوں نے یہی سب سے پہلے کل کہا تھا کہ پہلے تو آپ ہمیں ڈراپ دے دیں, ہم ڈراپ کو دیکھیں. مجھے امید ہے وہ بھی عدلیہ مخالف ترمیم کا حصہ مولانا صاحب کی اس وقت بھی رہے گی جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا اس کے بعد؟ نہیں, دیکھو ہم تو کوشش کر رہے ہیں سب کی عزت ہونی چاہیے. یار یہ جو میں نے فیکٹ فگر دیے ہیں یہ فیکٹ فگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا نا, سارے یوٹیوبر ہیں. نہیں میڈیا پہ چلے گا, بول سے 92 نیوز سے ہوں. اچھا وہ جو کی ہے نا یہ وارڈنگ میں نے یار وہ فنکشن میں نے تو یہ تبھی تو وہ دے نہیں رہتا نا, انہوں نے ٹائم نہیں دیا نا. ابھی بھی آپ یہ بتائیں جو گنوائے ہیں جو نکات انہوں نے گنوائے ہیں واقعی وہی مسودہ ہے جو کہ گردش کر رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان کے مسودے کا تعلق ہے میں یہ آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جو آئیڈیا انہوں نے کہا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس کی ایک تفصیل بتا رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ آئیڈیا بتایا کہ ہم ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آئیڈیا ہم نے جو اوریجنیٹ کیا تھا بیک ان 2006 جب چارٹر آف ڈیموکریسی ان کا سائن ہوا. دیکھو چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا, پوری السلام علیکم میم. شرمندہ ان کے چہرے ہیں, ان کا کانٹیکٹ پورے پاکستان نے نوٹس کیا ہے کہ یہ کسی ایسے کچھ چیزوں کو مفاد کی خاطر آئین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس اٹیمپٹ کے اندر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی, اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, SIC, PTI, ہم سب کی, آپ سب کی, میڈیا کی یہ کامیابی کہ ہم بار بار ایک ہی سوال ان سے کرتے رہے پی ایم ایل این سے, حکومت وقت سے, کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے, اگر آپ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں,
تو پلیز اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, میڈیا سے شیئر کریں, پارلیمان کے اندر اس کو ٹیبل کریں, اس کے اوپر بحث کریں. اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پتہ چلا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتہ اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں دی. تو اب اگر حکومت کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ شرمندگی. ترمیم ٹل گئی ہے یا دوبارہ سے یہی ایکٹیویٹی ہوگی, دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی ان کو؟ دیکھیے, جنہوں نے باز نہیں آنا نا انہوں نے ہر صورت میں آئین کو مسخ کرنا ہے. اور پی ایم ایل این کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی یہ زبردستی اقتدار میں آتا ہے, اور آتے بھی ہمیشہ زبردستی اقتدار میں ہے, یہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے, یہ ساز باز کر کے آتے, یہ ڈیل کر کے آتے. تب یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. یہ چند ایسی چیزوں کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کرسی کو طول مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, کرسی کو طول اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, اور وہ بھی جو عوام کی طاقت سے, جس کو ووٹ جس کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. پھر آئین پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہے, عوام کے پاس ہے ووٹ کی طاقت. تو ووٹ کی طاقت سے تو نواز شریف یا یہ حکومت نہیں آئی ہے. تو بہرحال جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر ہے. بہت اچھا ہوا ہے کہ ایکسپوز ہوئے. چھٹے والے دن ان کی کلاسیں لگی ہیں, کلاس میں انہوں نے حاضری دی ہے, لیکن حاضری ان کی پوری نہیں ہو سکی. اور الحمدللہ ان کو آئین کا مسخ کرنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ دوبارہ کوشش کریں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, یہ کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں. بات سنیں, آپ بھی بچے نہیں ہیں, ہم بھی بچے نہیں ہیں. سمپل ایز دیٹ. بینیفیشری کی بات کریں, جو چیز بلڈوز کی جا رہی ہے, جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے جو 10 ستمبر کو ہوا ہے, سب کا بینیفیشری نواز شریف پی ایم ایل این ہے, شہباز شریف ہے. لہٰذا بات ادھر سے گھما لیں یا ادھر سے گھما لیں, یا تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے نا. جب ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تو پھر اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اسی کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے. تھینک یو جی. یہ کس کا